جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آج کچھ اور انسائیڈ سٹوریز کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ بہت دن پہلے ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ عمران خان صاحب کی کچھ اہم شخصیات کے ساتھ اور شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کافی 2-3-4 دن پہلے 5 دن پہلے ہم نے پچھلے ہفتے آئی گیس ہم نے یہ بات آپ سے کی تھی، اور وہ خبر اب زبان زد عام ہے۔ اسلام آباد میں ملاقات ہوئی اور پھر اس میں جو باتیں ہوئیں اس کی بھی اب کہانی بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ہم نے تب یہ بتایا تھا کہ وہ نتیجہ خیز ملاقات جو تھی وہ نہیں تھی۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک مطالبہ کر دیا، اور وہ توسیع کا مطالبہ تھا، یعنی وہ اپنی طرف سے آخری کوشش کر رہے تھے کہ آپ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں اس کو آپ بہتر بنا لیں۔ تو وہ ایز سچ ان کو اس میں پذیرائی نہیں مل سکی۔ عارف علوی صاحب نے بڑا اپنا اہم کردار ادا کیا، وہ ایک بڑی سنجیدہ شخصیت ہیں اور ان کا ظاہر مقام بھی ایسا ہے۔ تو اب کیا صورتحال ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج کے اپنے اس ولاگ میں۔ عمران خان صاحب نے آج اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ خطاب بھی کیا ہے، اور خطاب میں انہوں نے آخری وارننگ بھی دے دی ہے۔ آخری کال تھی، اب آخری وارننگ بھی آ گئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ معیشت جو ہے وہ ٹھیک کر دیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں، کیوں دباؤ بڑھا رہے ہیں اور کیا دباؤ بڑھ پائے گا، یہ بہت اہم بات ہے۔ دباؤ کس حد تک بڑھایا جا سکتا ہے، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ شہباز گل صاحب آج رہا ہو گئے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن شہباز گل صاحب جو ہیں وہ اب اپنی پارٹی کے ساتھ کتنے جڑے رہیں گے، ان کا زبان لب و لہجہ کیسا ہوگا، یہ ایک اہم سوال ہے۔ وہ ان کی پارٹی کتنی ان کے ساتھ جڑی رہی جب وہ جیل میں تھے، یہ بھی اہم بات ہے۔ لیکن ہم زیادہ اس پہ بات کریں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو اب یہ آج تقریر کی اس کے اندر بہت اہم باتیں کی۔ مریم نواز صاحبہ ابھی بھی عمران خان صاحب کو لاڈلا کہہ رہی ہیں، اپنی حکومت سے بھی شکوے کر رہی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے اوپر بھی کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں کیا اسٹیبلشمنٹ کہیں پھنس گئی ہے تو کیسے پھنس گئی ہے، کہاں پھنس گئی ہے، اور نکل سکتی ہے تو کیسے نکل سکتی ہے، اس کے اوپر ہم آج کے اس پروگرام میں فوکس کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے جو خطاب کیا اس میں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک پوری پکچر پیش کی کہ پاکستان کی معیشت یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے۔ جب ہم گئے تھے تو یہ تھا، ہم گئے تھے تو 136 پہ 178 پہ ڈالر تھا، اور جب ہم گئے تھے تو پیٹرول اتنے کا تھا، ہم گئے تھے تو ڈیزل اتنے کا تھا۔ مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ سارے انہوں نے معاہدے جو تھے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے تھے، اور جاتے جاتے وہ کیا سبھی توڑ گیا، جاتے جاتے وہ والا کام عمران خان صاحب نے کیا کہ تمام وعدے توڑ گیا وہ جاتے جاتے آئی ایم ایف کے ساتھ، اور پاکستان ایک ایسی دلدل میں پھنس گیا جہاں پہ پاکستان کو پیسے بھی چاہیے تھے جو کہ نہیں تھے، اور ان کی حکومت ہی ختم ہوئی تھی، اور آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا تھی، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل تھی وہ ان کی شرائط پہ ہونی تھی، اور عمران خان صاحب پہلے جو شرائط طے کر کے گئے ہوئے تھے وہ ناقابل قبول تھیں کسی بھی ملک کے لیے، لیکن بہرحال یہ کڑوا گھونٹ پینا تھا، اور یہ پینا پڑا اس حکومت کو، جس کو کہ ظاہر ہے آتے ہی جو ہے وہ بالکل ہم فیئر بات اس کے اوپر کر رہے ہیں، جہاں عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بھی جو انہوں نے صحیح بات کی ہے وہ بھی ہم اس پہ بھی آتے ہیں، مگر یہ بات کہنا کہ ان کے وہ حالات بہت اچھے چھوڑ کے گئے تھے اور اب مزید خراب ہوئے، اصل میں کنٹینیوٹی ہے پچھلے حالات کی۔ اگر ایسا ہے تو عمران خان صاحب کو یہ بتانا چاہیے کہ جب وہ حکومت میں آئے تھے اس وقت پیٹرول کتنے کا تھا، جب وہ حکومت میں آئے تھے اس وقت گیس کتنے کی تھی، بجلی کتنے کی تھی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی یا نہیں تھی، وہ ان کو بتانا پڑے گا کہ پاکستان میں ڈالر اس وقت کیا ریٹ پہ تھا جس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ برسر اقتدار آئے، اور ان کے آتے ہی پھر جو ہے وہ کیا ہوا کہ یہ سب کچھ جو تھا وہ اتنا مہنگا ہوتا چلا گیا۔ چینی کہاں تھی، گھی کہاں تھا، تیل اس کے ساتھ ساتھ کہاں تھا۔ مطلب مجھے خود یاد ہے، میں خود اپنے گھر کی خریداری کرتی ہوں، ہر مہینے کرتی ہوں، ہر ہفتے میں سودا لینے مارکیٹ جاتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کہاں کہاں جو ہے فلکچویشن ہوئی ہے، کتنا بدلاؤ آیا ہے، کتنی تبدیلی آئی ہے۔ 150 روپے کا خوردنی تیل تھا جو اس وقت 575 روپے پہ تقریباً کھڑا ہے، تھوڑا سا کم ہوا ہوگا تو ہوا ہوگا، مجھے تو نہیں ملا۔ اور لیکن عمران خان صاحب جو چھوڑ کے گئے تھے وہ 520 پہ چھوڑ کے گئے تھے اس کو۔ پیٹرول کی بھی قیمتوں کا یہی ہے، بالکل بڑی ہیں، بہت بڑی ہیں، نہیں بڑھنی چاہیے تھی، لیکن عمران خان صاحب اس سوال کا جواب دیں کہ انہوں نے جاتے جاتے وہ 10 روپے کمی جو کی تھی وہ آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ڈیل کیوں انہوں نے ختم کی، جس کے بعد آئی ایم ایف نے کہا ہم آپ کو پیسے نہیں دیتے، اور صرف آئی ایم ایف نے نہیں کہا، اس معاملے کے اوپر
چائنا نے آپ کو کہا جب تک IMF سے ڈیل نہیں ہوگی ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے. وہ بلاول بھٹو صاحب گئے تو انہوں نے آپ کو کچھ پیسے جو ہے وہ دیے, آپ کا جو قرضہ ہے وہ کیا. اسی کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا نہیں 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 بھائی ہم نہیں پیسے دے سکتے آپ کو. یہ جو آج بتائے تھے کہ فچ کی لسٹ میں ہم نیچے آ گئے تو فلانے کی لسٹ پہ واپس آ گئے, تو وہ بتائیں نا کہ یہ کیا ہوا تھا. یہی ہوا تھا, سعودی عرب نے بھی کہا IMF کے ساتھ ڈیل کریں تب ہم آپ کو پیسے دیں گے ورنہ ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے. اور IMF کے ساتھ ڈیل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو پاکستان کو کوئی ایک بینک قرضہ دے دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی اچھا ٹھیک ہے اس نے کچھ دیکھ کے ہی اس کو قرضہ دیا ہے کہ اس کے پاس یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا اس لیے ان کو قرضہ دیا, ہم بھی ان پہ اعتبار کر سکتے ہیں. تو یہ اعتبار کی وجہ سے IMF آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. بہرحال اس حکومت کی نااہلیت ہے کہ یہ لوگوں کو شاید پوری بات نہ بتا سکے ہیں نہ بتا سکتے ہیں, اور لوگوں کے اندر غم اور غصہ بہت زیادہ ہے. بجلی کی قیمتوں پہ بے تحاشا غم اور غصہ ہے, اور یہ PMLN کو خبر ہونی چاہیے کہ ان کا ووٹر بھی جو پنجاب میں ہے وہ کوئی اس صورتحال سے خوش نہیں ہے کہ, اور بہت ناخوش ہے رادر. یہ صورتحال ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب اس کو کیش کروانا چاہتے ہیں, مگر وہ اپنے 3.5 سال جو ہے پیچھے سکپ کر جاتے ہیں, اور پھر اگر وہ بتاتے ہیں تو وہ یہ نہیں بتاتے کہ ان کی حکومت میں آنے سے پہلے کے حالات جو تھے وہ کیا تھے. اینی ویز اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوا تو آپ یہ سیاسی عدم استحکام ہوگا, ہم سڑکوں پہ آئیں گے, الیکشن کروانا ہے, اور الیکشن نہیں کروایا تو آپ سیلاب کا بہانہ, انہوں نے کہا جی سیلاب کا بہانہ بنا کے انتخابات جو ہے وہ ملتوی کرنا چاہتے ہیں. اگر سیلاب بہانہ ہے خان صاحب تو خدا کا واسطہ ہے یہ بہانہ بنی گالا کی جو آپ کی رہائش گاہ ہے ادھر تک تو یہ بہانہ نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ آپ بہت اونچی جگہ پہ رہتے ہیں, بہت بڑے محل میں رہتے ہیں, جن کے گھر اجڑ گئے ہیں, جن کے مطلب سندھ میں تو یہاں تک صورتحال ہے کہ وہاں پہ تعلقے بہ گئے ہیں, ہاسپٹل اسکول یونیورسٹیاں, جو الیکشن کے جو معاملات جہاں پہ ہوتے ہیں یہی ہوتے ہیں نا, اسکولز کے اندر پولنگ بوتھس بنتے ہیں, آپ کے وہ جو نمبر ریکارڈ اور شناختی ریکارڈ اور یہ سب چیز, آپ سوچ نہیں سکتے کہ سمندر بن گیا پورا کا پورا سندھ اس وقت اور بلوچستان. کیا آپ کو اس بات کی پرواہ ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں بہانہ بنا کر ملتوی کر رہے ہیں؟ آپ کی جو معیشت ہے وہ پہلے تباہ تھی, آپ نے کہا کووڈ کی وجہ سے پاکستان کو کتنی مدد ملی اس کا بھی آپ جواب دے دیں. ایک دن لاک ڈاؤن اس طرح سے نہیں ہو سکا جس طرح دنیا میں ہوا, لیکن آپ کو فائدہ ہوا کووڈ کا کیونکہ آپ کو پیسے ملے, اس کے اوپر بہت زیادہ پیسے ملے, اس کا حساب کتاب بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ صورتحال جو ہے یہ ادھر جائے گی, اور ان کو بہت اچھے طریقے سے اصل میں پتہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ کنجی ہے ان کے الیکشن تک پہنچنے کی, اور یہ جو صورتحال خراب ہو گئی ہے معیشت کی یہ سیاسی عدم استحکام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر آپ کی انسٹیبلٹی ہوگی, آپ کو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ پیسے نہیں دیں گے اور آپ کو پیسے نہیں ملیں گے تو آپ کام نہیں کر سکیں گے, ملک نہیں چل سکے گا. لیکن اس سے شاید خان صاحب کو خاص پرواہ نہیں ہے. تو ایک طرف تو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صبر کر رہے ہیں ہم, اور ہم آپ کو جلدی تاریخ دے دیں گے, ابھی تک تاریخ نہیں دی. دوسری جانب مریم نواز صاحبہ فرماتی ہیں کہ عمران خان صاحب لاڈلے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, اور اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہونے کی وجہ سے ورنہ یہ 3 دن کی مار تھے اور یہ 3 چٹکیوں میں فارغ تھے. یہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں. اب مریم صاحبہ حکومت آپ کی ہے, شکوے آپ ان سے ضرور کر رہی ہیں, لیکن سوال صرف یہ ہے کہ یہ جو کیسز ان کے اوپر بنے ہوئے ہیں یہ تو عدالتوں کے اندر معاملات ہیں نا, آپ تو اس کو ڈیل نہیں کر سکتے. یہ الگ بات ہے کہ مریم نواز کا جو کیس ہے اس کو کوئی بھی جج جو ہے وہ ہاتھ لگانے سے قاصر ہے, وہ ہاتھ نہیں لگا پا رہا ہے اس طرح سے. اس کی وجہ کیا ہے, یہ ایک الگ سٹوری ہے اور زیادتی ہے جو کہ ہو رہی ہے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے الیکشن دیں ورنہ میں سڑکوں پہ ہوں, پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں. اور آپ کی جو PMLN ہے وہ کہتی ہے جی عمران خان صاحب لاڈلے ہیں اس لیے ان کو ہاتھ نہیں لگایا جا رہا. اور انہوں نے ججز کو آج کہا بھی کہ پلیز آپ اس طرح نہ کریں, قانون اور انصاف کا مذاق وغیرہ نہ بنائیں, مریم صاحبہ نے کہا. اور معاملہ چونکہ کورٹ میں ہے لہٰذا حکومت کے ہاتھ میں اس طرح سے ہے بھی نہیں عمران خان صاحب کے. تو اب دونوں طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی بات نہیں سنی گئی وہ سڑکوں پہ آئیں گے, وہ آ رہے ہیں. اور دوسری جانب PMLN کے اندر بھی نواز شریف اور مریم نواز ایک ایسا گروپ ہے, ایک ایسا گروہ ہے جو کہ ایک ایسا انفلوئنشل گروپ ہے اس کے اندر, بلکہ میاں صاحب تو ظاہر قائد ہیں کہ اگر ان کی بات نہیں مانی گئی اور ان حکومت کے لیے مسائل ہوئے اور اب اسٹیبلشمنٹ دوبارہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے مل گئی تو ظاہر ہے کہ وہ بھی سڑکوں پہ ہوں گے. پھر اس کے بعد تو معاملات اور ہیں, اور پھر وہ نہیں ہوں گے, ان کے ساتھ 9 جماعتیں بھی ہیں.
اور وہ 9 جماعتیں ابھی تک چپ ہیں اور ان کا بھی ٹھیک ٹھاک ووٹ بینک ہے، 3.5 کروڑ ووٹر ان کا بھی ہے، چلیں بہت کم ہو گئے ہوں گے لیکن پھر بھی ان کے کوئی 1.5-2 کروڑ ووٹر تو ابھی بھی ہے نا. تو آپ ان کا وہ بھی سڑکوں پہ آ سکتے ہیں، ہر طرف سے آ سکتے ہیں. تو یہ ایک صورتحال ایسی ہے جس میں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت ہی گمبھیر سچویشن میں ہے، اور ایکسٹینشن کے معاملے کو لے کے اور بھی گمبھیر ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ توسیع کریں گے. وہاں پہ 5 سینئر موسٹ جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ تیاری میں ہیں، پورا ادارہ ہے. وہ 5 جب آتے ہیں اوپر ان میں سے ایک چیف بنتا ہے، ایویلیویشن ہوتی ہے، پورا پہلے ایک ایکسٹینشن ہو چکی ہے، اس سے پہلے 6 سال سے یہ سارے معاملات رکے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یعنی وہ بھی نبض پہ ہاتھ ہے عمران خان صاحب کے، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے توسیع کی بات کر کے معاملات جو ہے وہ کہاں پہ چھوڑ دیے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے جس میں کہ اسٹیبلشمنٹ واقعی جو ہے وہ ڈیل کرنے کے لیے، اگر وہ عمران خان کو ڈیل کرتے ہیں تو مشکل ہو رہا ہے. حکومت جو ہے اس کو عمران خان صاحب چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے، بلکہ اب تو یہ بات شروع ہو گئی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو باقاعدہ ایک لائحہ عمل بنایا گیا ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ پورا اسلام آباد ہم نے بند کر دینا ہے، یعنی اسلام آباد کے ارد گرد ہم نے تمام راستے بند کر دینے ہیں. اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں. اور پی ٹی آئی کسی بھی ایکسٹینٹ پہ جا سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے. یعنی پنجاب کا رستہ بند کرنا ہے آپ نے، خیبر پختونخوا سے 2 راستے تو یہ ہو گئے، کشمیر کا رستہ، جی بی کا. آپ اسلام آباد کو واقعی آپ ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پہ اگر یہ 4 سائیڈوں سے یہ بند ہوتا ہے تو اسلام آباد تو بالکل لاک ڈاؤن ہو جائے گا. یعنی یہ تو ایک عجیب صورتحال بن جائے گی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. پھر یہ کہاں جائے گی؟ اور یہ وہ پلان ہے جو کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. اور لیکن یہ تو وہ پتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے اپنے شو کر دیے ہیں یا وہ کر رہے ہیں. جو پتے حکومت کے پاس ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں، وہ پتے ابھی تک انہوں نے شو نہیں کیے. اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سرپرائز ملے. تو اب صورتحال یہاں پہنچ چکی ہے. دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ معاملات کیسے جاتے ہیں. رشیا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ملاقات آج ہو گئی، شہباز شریف صاحب کی، ان کی کچھ اور سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی ہیں. اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی وہ رشیا کے پریزیڈنٹ سے ملا تو امریکہ نے ایک مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ وہ کر دیا اور میرے خلاف خط لکھ دیا. اب دیکھتے ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب سے ملے ہیں صدر پوٹن تو کیا وہاں سے بھی کوئی خط اور مراسلہ آتا ہے، کوئی سازش ہوتی ہے ان کے خلاف بھی یا نہیں ہوتی، یا پھر پہلے کی طرح جو یہ کہانی بنائی تھی وہ تو ظاہر ہے کہ اب ایک طرح سے طنز جو ہے وہ ہو رہا ہے. سو اب یہی معاملہ ہے کہ کہاں تک یہ بات جائے گی، کدھر رکے گی، اور کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ واقعی دھرنا دینا چاہتے ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں، وہ اسلام آباد کا لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ پنجاب کے اندر صورتحال حکومت کی حد تک کوئی بہت زیادہ ان کے لیے اچھی نہیں ہے. اور پرویز الہی صاحب کے بارے میں بھی بہت سی اطلاعات آ رہی ہیں. وہ اطلاعات ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں، اور میرا خیال ہے ہم نے کافی دن پہلے آپ کو بتایا تھا، اس کے بعد یہ معاملات سامنے آئے تو وہ پھر ایک دفعہ جو ہے وہ اطلاعات مطلب اب تو خیر 8-10 دن کے اندر کافی چیزیں جو ہیں وہ واضح بھی ہو جائیں گی. اگر اس حکومت کو جنوری فروری میں الیکشنز میں نہیں جانا اور اسٹیبلشمنٹ نہیں کہتی کہ آپ مارچ میں الیکشن دے دیں اور کنٹینیو کرتی ہے اگست تک، تو پھر پنجاب کے اندر بھی صورتحال جو ہے وہ پاکستان کی ان اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہونی چاہیے، ورنہ بہت معاملات خراب ہو سکتے ہیں معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی. اور شاید یہی وہ وجہ ہے جس کے اوپر جو ہے اب عدم اعتماد کی بات بھی ہو رہی ہے پرویز الہی صاحب کے خلاف، اور باقی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. پرویز الہی صاحب اب کیا واقعی ان کے خلاف اگر اعتماد آتی ہے وہ اس کو کنٹیسٹ کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے، یہ ایک اور چیز ہوگی. سو کہاں معاملات جائیں گے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ کدھر جائیں گے اور کس حد تک جا سکتے ہیں، یا صرف وہ دھمکیاں دیں گے، اس کے آگے کچھ نہیں کریں گے. ان کو بھی بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ یہ آخری کال ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا. اور اسٹیبلشمنٹ بھی نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے اور حکومت بھی بہت سی باتیں جانتی ہے. اور یہ یاد رہے حکومت نے اپنے بہت سے پتے ابھی تک شو نہیں کیے، عمران خان صاحب نے اپنے سارے پتے تقریباً شو کر دیے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو اب اپنے کچھ پتے جو ہے وہ ضرور شو کرنے ہیں. جلد از جلد نئے آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ، یا پھر یہ جو توسیع ہے یہ معاملہ نمٹنا چاہیے تاکہ اس کے اوپر زیادہ بحث نہ ہو. سو ہم نئی چیزیں لے کے، نئی خبریں آپ تک لے کے آئیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نظر رکھیے گا اسلام آباد پہ بھی، اور اسلام آباد کی پس پردہ ملاقاتوں پہ بھی ہم بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اللہ نگہبان.